بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 166 میں آج کتاب المعزون کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ معزون یعنی وہ غلام جس کو اس کا آقا اجازت دے دے تجارت کرنے کی کہ آپ بزنس کریں، مال کمائیں، آپ کو میری طرف سے اجازت ہے، تو اس کو کہتے ہیں معزون غلام۔ تو ظاہر ہے کہ مولا کا اپنا مال ہے، غلام وہ جب بھی اس کو چاہے تو اس کو تجارت کی اجازت دے سکتا ہے۔ ویسے غلام جیسے ہم نے کتاب الحجر کے اندر ہم نے پڑھا کہ اس کے اوپر پابندی ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کا کوئی کام نہیں کر سکتا کہ جس میں مولا کا نقصان ہو۔ مولا کے فائدے کا کام تو وہ کرے گا لیکن مولا کا جو نقصان ہوگا وہ نہیں کرے گا، تو اس لیے اس کے اوپر تجارت کے اوپر پابندی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں عبد محجور۔ لیکن اگر مولا اس کو اجازت دے دے تو اس کو کہا جاتا ہے عبد معزون، اذن سے ہے کہ اس کو اجازت مل چکی ہے۔ تو اس سے متعلق انشاءاللہ آج ہماری یہ گفتگو ہوگی، اور اس میں آپ یہ بھی شامل کر لیں عبد معزون میں کہ ایک تو یہ مولا جس کو تجارت کی اجازت دے دے اس کو معزون غلام کہتے ہیں، اور ساتھ بچہ، ایسا بچہ کہ اب وہ سمجھدار ہونے لگ گیا ہے اور اس کو تجارت کا کچھ پتہ ہو گیا تو اس کا ولی اس کو دکان پہ بٹھا دیتا ہے یا اس کو تجارت کرنے کی اجازت دے دیتا ہے، تو اس کو بھی معزون بچہ کہتے ہیں۔ تو اس کا بھی احکامات آج انشاءاللہ ہم تفصیل سے پڑھیں گے۔ اس سے متعلق حدیث آپ دیکھ لیں کہ حضرت ابو طیبہ فرماتے ہیں کہ یعنی حضرت ابو طیبہ نے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پچنا لگایا، وہ غلام تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے 1 سا یا 2 سا کھانا دینے کا یعنی غلہ دینے کا حکم دیا۔ تو ان کے آقا نے ان کے آقا سے بات بھی کی، تو اس غلے یا تاوان میں انہوں نے پھر تخفیف کر دی ابو طیبہ کے غلام نے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ابو طیبہ جو غلام تھے وہ عبد معزون تھے اور وہ تجارت کرتے تھے اور وہ اجرت لے کر کام کر رہے تھے، پچنا لگا رہے تھے، تو اس لیے ان کے مالک نے پھر اجرت میں تخفیف کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ یہاں پہ کچھ اصول یاد رکھیں تاکہ اس سبق کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ ایک تو یہ کہ مولا کو غلام کی تجارت یا کاموں سے نقصان نہ ہو، البتہ چونکہ وہ عاقل بالغ ہے اس لیے تجارت کے درمیان کسی چیز کا اقرار کر لیا یا کوئی ایسی حرکت کی جس سے غلام پر جرمانہ لازم ہوتا ہو تو وہ اس کے آزاد ہونے کے بعد اس سے وصول کیا جائے گا، تاکہ فی الحال مولا کا نقصان نہ ہونا۔ تو اس لیے اور باقی تجارت کے اندر جتنی بھی ریلیٹڈ اس سے کام ہوں گے وہ تھوڑے بہت وہ کام بھی اس کو کرنے کی اجازت ہوگی جس سے مولا کا نقصان نہ ہو۔ البتہ تھوڑا بہت اگر کسی کو چائے پلا دی گاہک کو یا کسی کے ساتھ تھوڑی بہت ڈیلنگ کرتے ہوئے کچھ خرچ ہو گیا تو اس کی اجازت ہے۔ اور دوسرا اصول یہ ہوگا کہ تجارت کے درمیان معاون جو رواداری ہے اور کھلانا پلانا جو ابھی ہم نے اصول کر دیا کہ جو تجارتی معاشرے میں رائج ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ تو یہ ہے جی ہماری کتاب المعزون ہے، تو انشاءاللہ اس کو ہم شروع کرتے ہیں۔ اذا اذن المولا لعبدہ، جب مولا اپنے غلام کو اجازت دے دے، اذنا عامن، عام اجازت، جاز تصرفہ فی سائر التجارات۔ تو یہاں پہ کچھ ابحاث ہیں اس میں۔ تو پہلی بات ہے کہ اذن کی اقسام شروع ہو گئی ہیں کہ اذن کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے اذن عام ہے جی، ایسی اجازت ہے کہ بھئی آپ کچھ بھی تجارت کریں، آپ کر سکتے ہیں، آپ کو فل اجازت ہے، تو اس کا تصرف کرنا پھر تمام تجارت، تمام بزنس کی تمام صورتوں میں جائز ہے۔ وَلَهُ أَن يَشْتَرِيَ وَيَبِيعَ، خریدنا، بیچنا، وَيَرْهَنَ، رہن رکھنا، یا رہن کسی کے پاس رکھنا یا کسی سے رہن لے کر اپنے پاس رکھنا، یہ ساری صورتیں چونکہ بزنس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں ساری جائز ہیں۔ فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِي نَوْعٍ مِّنْهَا، اذن خاص آ گئی جی کہ کسی خاص بزنس کی اجازت دی ہے کہ بھئی آپ کپڑے کا کاروبار کر سکتے ہیں، آپ یہ کریانے کا کاروبار کر سکتے ہیں، آپ اس کے علاوہ اور نہیں کر سکتے، دون غیری، اس بغیر کسی دوسرے کے، فہو معزون فی جمیعہ، تو کہتے ہیں کہ یہ پھر تمام بزنس کی تمام اقسام میں یہ معزون ہوگا، یہ ایک ہی میں بند نہیں ہوگا، کیونکہ یہ پھر ایک ہی کے اندر خاص کر دیں یعنی کہ بھئی یہ کاروبار کریں تو نفس کاروبار کی اجازت تو پھر بھی مل گی نا، لہٰذا یہ اس کا ایک نو کے اندر بند کر دینا یہ فضول ہی لگتا ہے، اس لیے تمام کے اندر تمام اقسام جو ہوں گی بزنس کی وہ کر سکے گا، کیونکہ یہ نفس اجازت تو اس کو مل گئی ہے۔ اچھا اب آ گیا اذن اخص، یعنی خاص سے بھی زیادہ خاص، وہ کیا ہے دیکھیں، فَإِذَا أَذِنَ لَهُ فِي شَيْءٍ بِعَيْنِهِ، کسی نو کی اجازت نہیں دی، کسی عام اجازت کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ اس کو کسی خاص چیز منگوانے کے لیے بازار بھیج دی ہے، تو یہ تو عبد معزون نہیں ہوا نا،
یہ تو خدمت لے رہے ہیں اس سے کہ بھائی جائیں وہاں سے جا کر وہ چینی لے آئیں، آٹا لے آئیں. تو یہ تجارت، اس کو ہم یہ عبد مزدور نہیں کہیں گے کہ وہ آگے جا کر بڑے بڑے بزنس کرنے لگ جائے. یہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ اس سے خدمت لے رہا ہے جسے عام حالات میں لیتا ہے. کسی خاص چیز کے لیے اجازت دی تو فلح سے بھی معذون، یہ معذون نہیں ہوگا. یہ بحث یہاں پہ مکمل ہو چکی ہے. اب آگے بحث شروع ہوگی کہ معذون کے لیے کیا کیا کام کرنے جائز ہیں اور کیا کیا کام جائز نہیں. اصول آپ کے سامنے تھا، دیکھیں. و اقرار المعذون بالدیون والغصوب جائز، قرضوں کا اقرار کرنا، غصب کا اقرار کرنا، یہ سب اس کے لیے جائز ہے. ظاہر ہے کہ وہ جب کاروبار کرے گا تو اس میں یہ اس طرح کی چیزیں آئیں گی، اور یہ تجارت میں اس طرح ہوتا رہتا ہے، تو لہٰذا وہ کر سکتا ہے، اس طریقے کی ساری چیزیں وہ کر سکتا ہے. ولیس لہ ان یتزوج، شادی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ تجارت کے قبیل سے نہیں ہے. ولا ان یزوج ممالک، اپنے غلاموں کو، اس نے کچھ غلام خریدے، بزنس کر رہا غلاموں کا، تو ان کی شادیاں آگے نہیں کروا سکتے کیونکہ اس میں تو مال جاتا ہے، آتا تو نہیں ہے. لہٰذا شادی میں بھی مال جا رہا ہے اور تجارت کے قبیل سے بھی نہیں ہے. ولا یکاتبہ، اور غلام کو مکاتب بھی نہیں بنائے گا، اگرچہ اس میں مکاتب بنانے میں غلام کو کچھ مال آئے گا، لیکن چونکہ یہ تجارت کے قبیل سے نہیں ہے لہٰذا یہ کام اس نے نہیں کرنا. ولا یعتق علی مال، کسی غلام سے کچھ تھوڑا بہت مال لے کر آپ نے کسی غلام کو آزاد بھی آگے نہیں کر سکتا، وجہ وہی ہے کہ یہ تجارت کے قبیل سے نہیں ہے. ولا یہب بعوض، اور ولا بغیر عوض، کوئی ہبہ گفٹ اٹھا کر بہت بڑا مال کسی کو نہیں دے سکتا، نہ عوض کے ساتھ نہ بغیر عوض کے، چونکہ یہ بھی تجارت میں نہیں آتا، کیونکہ یہ تبرعات میں آتا ہے. ہاں الا ان یہدی الیسیر من الطعام او یضیف من یطعمہ، ہاں تھوڑا بہت اگر کسی کو غلہ گفٹ کر دیا، یا کسی کو سمپل چیک کروانے کے لیے کسی کو دے دیا، یا یہ ہے کہ کسی نے اس کو کھانا کھلایا تو اس نے اس کا اکرام کر دیا، تو یہ تو تجارت میں ہوتا رہتا ہے گاہک بڑھانے کے لیے، اس طرح کی اجازت ہے، لیکن وہ تھوڑا بہت. ودیونہ متعلقۃ برقبتہ، اس کے قرضوں کی بات ابھی آ گئی کہ بھئی جو عبد معذون کے اوپر قرضیں ہوں گے یا کچھ اس کے لین دین اس کے اوپر آئیں گے، تو وہ کدھر جائیں گے؟ کیا وہ مولا کے پاس آئیں گے کیونکہ مولا نے اجازت دی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ نہیں، وہ اس کے اپنے اوپر ہی ہوں گے. اگر اس کے پاس مال نہیں ہے تو پھر اس کو بیچ کر، یاد رکھیں اس کو بیچ کر، وہ قرضے جو تجارت کے قبیل سے ہیں، وہ قرضے جو اس نے کسی اور وجہ سے چڑھ گئے ہیں، اس نے کوئی فضولیات کی ہیں، تو وہ اس کے اس میں اس کو نہیں بیچا جائے گا، بلکہ وہ اس کے آزاد ہونے کے بعد اس سے لیے جائیں گے. وہ قرضے جو تجارت کی وجہ سے اس کے اوپر چڑھے ہیں تو وہ قرضے اس کی گردن کے اوپر ہوں گے. ظاہر مولا نے اجازت دی ہے تو تب اس نے کاروبار کیا، تب اس پہ قرضے چڑھے ہیں، لہٰذا وہ جو قرضے ہیں وہ قرضوں میں اس کو بیچا جائے گا. لیکن یہ مولا اس کو نہیں بیچے گا، کیونکہ مولا بیچے گا تو مولا تو پیسے پھر غرماء کو نہیں دے گا، وہ غرماء کے لیے قاضی خود بیچے گا اور ان غرماء کو اس کے جو قرضے ہیں وہ دے دے گا. یباع فیہا للغرماء، کہتے ہیں کہ ودیونہ متعلقۃ برقبتہ، اس کے جو قرضے ہیں اس کے گردن پر ہی متعلق رہیں گے. یباع فیہا للغرماء، غرماء یعنی قرض خواہوں کے لیے اس غلام کو، عبد معذون کو بیچا جائے گا. الا ان یفدیہ المولا، ہاں اگر مولا وہ فدیہ دینا چاہے، یعنی اس کے قرضوں کو اپنی طرف سے ادا کرنا چاہے تو ادا کر سکتا ہے. وَيُقَسِّمُ ثَمَنَهُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَص، قاضی جو ہے اس غلام کو بیچ کر، یعنی یہ پیچھے کے ساتھ اللہ سے پہلے کے ساتھ یہ عبارت لگتی ہے کہ بیچا جائے گا اور اس کے ثمن کو تقسیم کیا جائے گا حصص کی بقدر، یعنی جس کے جتنا پیسے بنتے ہیں. اگر وہ غلام کی قیمت مثلا 1 لاکھ ہے اور قرضے 4 لاکھ ہیں، تو جس کا 1 لاکھ ہے تو اس کو 1 لاکھ میں سے، چونکہ وہ 4 لاکھ کا چوتھائی ہے، لہذا 1 لاکھ اس کی جو قیمت بنتی ہے اس میں 1 لاکھ کا چوتھائی اس کو دیا جائے گا. تو اس طریقے سے حصص کی بقدر وہ سب میں تقسیم کیا جائے گا. فَإِنْ فَضُلَ مِنْ دُيُونِهِ شَيْءٌ، اگر اس کے قرضوں سے کوئی چیز بچ گئی، غلام کی قیمت، عبد معذون کی قیمت میں سے کچھ بچ گیا، تو یعنی غلام کی قیمت میں سے نہیں بچا بلکہ غلام کی قیمت بھی ادا ہوگی، اس کی قیمت بھی ساری دے دی، پھر بھی قرضے اس کے اوپر باقی ہیں، تو پھر وہ اس کے آزاد ہونے کے بعد ہی اس سے مطالبہ کیا جائے گا، مولا کے مال سے نہیں لیے جائیں گے. طُولِبَ بِهِ بَعْدَ الْحُرِّيَّةِ، آزاد ہونے کے بعد اس سے اس کا مطالبہ کیا جائے گا. وَإِنْ حُجِرَ عَلَيْهِ، اگر اس کے اوپر پابندی لگ گئی، مطلب اس دوران مولا نے اس کے اوپر پابندی لگا دی کہ بھئی اب آپ کے بعد کوئی آپ تجارت نہیں کر سکتے، آپ دوبارہ عبد محجور ہو گئے ہیں، تو کہتے ہیں کہ لم یصر محجورا علیہ، وہ محجور نہیں ہوگا. وجہ کیونکہ ابھی اس کے اوپر قرضے ہیں اور ابھی وہ قرضوں کی بوجھ تلے دبا ہوا ہے، اور ظاہر ہے کہ مولا کی اجازت سے یہ قرضے چڑھے ہیں، تو اب مولا اس کے اوپر پابندی نہیں لگا سکتا. اب وہ یہ غلام اس کا رہا ہی نہیں، کیونکہ اس کی گردن سے زیادہ، اس کی قیمت سے زیادہ اس کے اوپر قرضے آ گئے. حتی یظہر الحجر بین اہل السوق، اچھا یہاں پہ
کہتے ہیں کہ اس کے اوپر جو پابندی لگے گی یہ عام حالات میں اگر مطلب پابندی کی بات ہو رہی ہے کہ یعنی اس کے اوپر قرضے ہوں تو پھر پابندی کی بات، اور پھر اس کو آزاد کرنے کی بات مولا کی طرف سے وہ الگ ایک بحث ہے۔ یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ عام حالات میں اگر وہ تجارت کر رہا تھا، قرضے تھے یا نہیں تھے، دونوں صورتوں میں آپ دیکھیں قرضے تھے یا نہیں تھے، مولا نے اس کے اوپر فوراً پابندی لگا دی، تو کیا یہ پابندی فوراً مولا کی یہ قابل قبول ہوگی؟ کہتے ہیں کہ جب تک بازار والوں کو پتہ نہیں چلا تو قابل قبول نہیں ہوگی، جس طریقے سے وکیل کے معزول کی بات تھی۔ تو کہتے ہیں کہ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ آگے بزنس کر رہا ہو اور پیچھے مولا نے اس کے اوپر پابندی لگائی ہوئی تو پھر اس کا وہ بزنس کرنا ناجائز ہو جائے، تو اس لیے بازار والوں کو پتہ چلنا چاہیے۔ حتی یظہر الحجر بین اہل سوق، مارکیٹ میں اس کی پابندی کی جب تک وہ وضاحت نہ ہو جائے، ظاہر نہ ہو جائے، اس وقت تک یہ پابندی شمار نہیں ہوگی۔ فَإِمَّاتَ المولا، اگر مولا مر گیا، اب یہ کچھ اس کے مہجور ہونے کی کچھ یعنی غیر اختیاری صورتیں ابھی ذکر کی جا رہی ہیں، مطلب مولا مر جائے، او جنہ یا پاگل ہو جائے، او لحق بدار الحرب مرتدن، یا مرتد ہو کر دار الحرب میں لاحق ہو جائے، تو سارا محجوراً، تو کہتے ہیں سار المعزون محجوراً علیہ، تو پھر اس صورت میں چونکہ حکمی طور پر ہے، غیر اختیاری طور پر، تو یہ محجور ہو جائے گا۔ ولو ابق العبد المعزون، اگر اسی طریقے سے اس کے یعنی محجور ہونے کی ایک اور صورت یہ بھی ہے کہ عبد معزون جو ہے وہ بھاگ گیا، یعنی مولا نے اجازت دی اور وہ آگے سے بھاگ گیا، تو سارا محجوران علیہ، تو یہ خود اس کے اوپر یہ پابندی شمار ہو جائے گی۔ اس کے بعد اس کی تجارت کرنا جائز نہیں ہے، اگر کسی کے ساتھ کر دی تو یہ عقد ناجائز شمار ہوگا۔ وَإِذَا حُجِرَ عَلَيْهِ، اگر اس کے اوپر پابندی لگ گئی تو اب اس کے بعد وہ اقرار کر رہا ہے کہ میرے پاس جو مال ہے یہ فلاں کا ہے، فلاں کا ہے، اس مال کی اجازت، تو کیا اس کا یہ اقرار کرنا جائز ہے؟ کہتے ہیں فَإِقْرَارُهُ جَائِزٌ فِي مَا فِي يَدِهِ مِنَ الْمَالِ عِنْدَ أَبِي حنیفہ، امام صاحب کے نزدیک اس کے قبضے میں جتنا مال ہے اس کے بارے میں اگر کسی کے اوپر اقرار کر رہا ہے کہ یہ فلاں کا ہے تو یہ اقرار کرنا اس کا درست ہے، امام صاحب فرماتے ہیں۔ سابین فرماتے ہیں کہ درست نہیں ہے، ظاہر ہے کہ اس کے مال سے جو ہے اب اس کا قبضہ ہٹ چکا ہے اور اب اس کا یہ اقرار کرنا جائز نہیں ہے، اب وہ مولا کا مال ہو گیا ہے پابندی کے بعد۔ سابین فرماتے ہیں کہ لا ایسے ہو اقرار ہو، لیکن امام صاحب کا قول راجح ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب تک اس کے پاس مال ہے، ظاہر لین دین میں اس کے اوپر قرضے چڑھے ہوں گے، تو جب تک اس کے اوپر قرضے ہیں، لوگوں کا بوجھ ہے، تو پھر اس وقت تک اس کے ہاتھ میں جو مال ہے وہ مال مولا کا نہیں ہے۔ مولا کے مال ہونے کی سب سے بڑی یعنی دلیل یہ ہے کہ اس غلام کے اوپر قرضے نہ ہوں اور حقوق لوگوں کے نہ ہوں، تب وہ اس کے ہاتھ میں جو مال ہوگا وہ مولا کا ہوگا، ورنہ اس مال کے ساتھ مولا کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وَإِذَا لَزِمَتْهُ دُيُونٌ، جب اس کے اوپر کوئی قرضے چڑھ گئے اور اتنے قرضے ہیں کہ تحیط بمالہ ورقبتہ، اس کے پاس جو مال ہے اس کا بھی احاطہ کر رہے ہیں اور اس کی گردن کا بھی یعنی اس کی قیمت کا بھی احاطہ کر رہے ہیں، لم یملک المولا ما فی یدہ، لہٰذا مولا جو ہے اصول سامنے آ گیا آپ کے سامنے کہ مولا کے جو ہے وہ مالک نہیں ہوگا جو کچھ اس کے ہاتھ میں ہے۔ فَإِن، پس اعتق عبیدہ، مولا اس غلام کے یعنی عبد معزون کے کچھ غلام ہیں، ان کو اگر آزاد کرنا چاہے تو لم تعتق، وہ سارے کے سارے غلام آزاد نہیں ہوں گے امام صاحب کے نزدیک۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ غلام اگر وہ عبد معزون اگر آگے غلاموں کا کاروبار کر رہا تھا اور اس کے پاس بھی کچھ غلام تھے، تو وہ غلام چونکہ اس کے اوپر ابھی قرضہ چڑھا ہوا، تو وہ جو خود اس کی رقبہ، اس کی اپنی قیمت اور اس کے ہاتھ میں جو غلام ہیں وہ سارے کے سارے تو قرضے میں جائیں گے، لہٰذا مولا کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے اس عبد معزون کے غلاموں کو آزاد کرے۔ سائمین فرماتے ہیں کہ یملک ما فی یدہ، کہ وہ اس کے ہاتھ میں جو کچھ ہوگا اس کا مالک ہو جائے گا، لہٰذا وہ سارا کچھ کر سکتا ہے مولا اس کے غلاموں کے ساتھ بھی اور اس کی رقبہ کے ساتھ بھی۔ وَإِذَا، لیکن اس میں فتویٰ یہی امام صاحب کے قول پر ہے، وَإِذَا باع عبد، اگر کوئی عبد معزون تھا اس نے اپنے مولا پر ہی کچھ چیز بیچ دی، تو مولا پر بیچنے میں تہمت سے بچنا ہے کہ کہیں سستی نہ بیچ لینا، لہٰذا اگر بھی مثل قیمتی، مثل قیمت کے ساتھ بیچ رہے، جتنی اس کی مارکیٹی ریٹ ہے اس پر بیچ رہے تو کوئی تہمت نہیں ہے، جائزہ درست ہے۔ وَإِنْ بَاعَ بِنُقْصَانٍ، اگر کم قیمت کے ساتھ بیچ رہا ہے، اتنی کم کہ مارکیٹ میں وہ چیز 20 روپے کی ہے مثال کے طور پر، وہ 10 کی بیچ رہا ہے، تو یہ تہمت ہے کہ آپ نے مولا پر سستی بیچ رہا ہے، لم یجوز، یہ جائز نہیں ہے۔ وَإِنْ بَاعَ الْمَوْلَى، اگر مولا غلام اسی عبد معزون کے اوپر کوئی چیز بیچ رہا ہے، شیئن بمثل القیمتی او اقل، مثل قیمت کے ساتھ یا کچھ کم قیمت کے ساتھ، ظاہر ہے مولا اگر بیچے تو اگر زیادہ قیمت لے گا تو تب تہمت ہوگی نا، وہ اس نے کم قیمت لے لی ہے یا مثل قیمت ہے تو جاز البیع، بے درست ہے۔ فإن سلمہ الیہ قبل قبض ثمن، اب یہاں پہ ایک بہت دلچسپ بات ہے،
وہ یہ ہے کہ مولا اپنے غلام کے اوپر کسی چیز کو لازم نہیں کر سکتا. ظاہر ہے کہ مولا کا غلام ہے اور اس کا مال ہے تو وہ خود اپنے مال کے اوپر کسی چیز کو کیسے لازم کر سکتا ہے. لہٰذا اس صورت میں اگر مولا اپنے غلام کے ساتھ کچھ بے شرا کر رہا تھا اور مولا نے مبیہ غلام کے حوالے کر دیا مثلا، اور غلام سے ابھی تک پیسے نہیں لیے، تو جو ہی مبیہ غلام کے پاس گیا تو گویا کہ غلام کے اوپر دین چڑھ گیا، وہ سمن دین ہو گیا مولا کا. تو ظاہر ہے مولا اپنے غلام کے اوپر کوئی دین لازم کر ہی نہیں سکتا، تو وہ سمن باطل ہو جائے گا فوراً سے. فَإِن سَلَّمَهُ إِلَيْهِ قَبْلَ قَبْضِ سَمن، لہٰذا اگر حوالے کر دیا مولا نے غلام کی طرف اس مبی کو سمن پر قبضہ کرنے سے پہلے تو باطل سمن باطل ہو جائے گی، کیونکہ یہ تو لازم آگے مولا نے اپنے غلام پر کوئی چیز لازم کر دی، جبکہ ایسا کرنا تو جائز ہی نہیں ہے. تو اس میں کیا طریقہ کرنا چاہیے کہ طریقہ یہ کرنا چاہیے کہ وہ مبیہ کو اپنے پاس روکے. وَإِنْ أَمْسَكَهُ، اگر مولا اپنے پاس روک لے مبیہ کو فی یدی اپنے پاس، حتیٰ یستوفی الثمن، یہاں تک کہ ثمن کو وصول کر لے جہازہ، اس طریقے سے کر کے وہ کرے تو درست ہے. وَإِنْ أَعْتَقَ الْمَوْلَى الْعَبْدَ الْمَوْزُونَ، اگر مولا نے اپنے عبد موزون یعنی غلام کو جو ہے وہ آزاد کر دیا، وَعَلَيْهِ دَيُونٌ، اور اس کے اوپر کچھ قرضے بھی ہیں، ظاہر ہے کہ اب ان قرضوں کی صورت میں اس کو آزاد کرنا، تو ملکیت تو باقی تھی مولا کی، تو آزادی تو نافذ ہو جائے گی، لیکن اب ان قرضوں کا کیا ہوگا. کہتے ہیں کہ فعید کو جائز، اس کی آزادی تو نافذ ہو جائے گی. والمولا ضامن بقیمتہ للغرماء، لیکن مولا نے جو نقصان کیا ہے وہ اس غلام کی قیمت کی بقدر کیا ہے نا، کہ غلام کو آزاد کیا تو اس کی قیمت کی بقدر تو مولا نے نقصان کیا، لہٰذا قیمت کی بقدر مولا ضامن ہو جائے گا. مثلا 1,00,000 روپے اگر اس غلام کی قیمت ہے تو 1,00,000 روپے کی بقدر تو مولا جو ہے وہ غلام کے قرض خواہوں کو دے گا. وما بقیہ من الدیون، اور باقی جو دیون ہے یطالب بہ الموتق، اس کا مطالبہ موتق سے کیا جائے گا، چونکہ اب وہ آزاد ہو چکے، اب وہ جانے اور اس کا کام جانے. وَإِذَا وَلَدَتِ الْمَأْذُونَةُ مِن مَوْلَاهَا فَذَلِكَ حَجْرٌ عَلَيْهَا، اگر ایسا ہوا کہ معزونہ باندھی تھی، اجازت تھی اس کو اجازت کاروبار کرنے کی، لیکن مولا کا بچہ اس سے پیدا ہو گیا تو یہی اس کے اوپر پابندی شمار ہوگی. ظاہر ہے کہ اب وہ ام ولد بن گئی ہے، اب وہ ظاہر ہے کہ اس کے وہ لین دین جو غلام کر سکتا تھا اب وہ نہیں کر سکتی، تو کہتے ہیں کہ اب اس کے اوپر یہ پابندی خود بخود آٹومیٹک لگ جائے گی. وَإِنْ أَذِنَ وَلِيُّ الصَّبِيِّ، یہ آ گیا بچے سے متعلق کہ بچے کا ولی، باپ اس کا یا جو بھی اس کا ولی ہے، اس نے اجازت دے دی للصبی، بچے کو فی تجارت میں بچے کو سمجھا کہ اب یہ ہوشیار بچہ ہے، سمجھتا ہے سب کاموں کو، تو فہو فی الشراء والبیع کالعبد الموزون، کہتے ہیں کہ یہ خرید و فروخت کے سارے مسائل کے اندر یہی عبد موزون کی طرح ہوگا، جو تفصیل ہم نے بیان کی ہے جب بشرط ہے کہ اذا کان یعقل البیع والشراء، بشرط ہے کہ وہ بے شرا کو سمجھتا ہو، اگر نہ سمجھتا ہو تو پھر یہ اس طرح نہیں ہوگا. تو یہ عبد موزون سے متعلق کچھ مختصر سی تفصیل تھی، انشاءاللہ اگلی کتب کے اندر آپ مزید تفصیل سے بھی سمجھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.